اعتدال ہے نا اسلام میں، نہ ان چیزوں سے دل لگاؤ. سورہ بنی اسرائیل کی کیسی بہترین آیت ہے. آج میں سفر سے آیا ہوں تو میری سیٹنگ بھی تھوڑی سی آؤٹ ہے کیونکہ میں سویا نہیں ہوں پوری رات. تو قرآن کے الفاظ دیکھیں، لا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک، نہ تو اتنے کنجوس بن جاؤ کہ اپنے ہاتھوں کو گردن سے باندھ لو، ولا تبسطها کل البسط، اور نہ اپنے دونوں ہاتھوں کو ایسے پھیلا کے اڑانا شروع کر دو، وابتغ بین ذلک سبیلا، ان دونوں کے درمیان اعتدال والا راستہ اختیار کرو. اچھا، ہر آدمی کہتے ہیں میں اعتدال سے چل رہا ہوں، نہ میں اتنا ایسے اڑا رہا ہوں اور نہ میں کنجوس ہوں، کیونکہ میں نے اس دن میری گاڑی کا شیشہ ایک بندے نے صاف کیا تھا، میں نے اس کو 10 روپے دیے تھے، میں تو بالکل بھی کنجوس نہیں ہوں. اس دن چمونی آپا آئی تھی ہمارے محلے میں، میری والدہ کی بڑی اچھی دوست ہیں، تو میں نے ان کو چائے پلائی تھی. میں تو ہاتھ، میں نے یہاں میری مسز نے کہا تھا کہ 2 سموسے لے آؤ، میں لے آیا تھا. اگر میں کنجوس ہوتا تو میں کہتا نہیں، نان نفقے کے علاوہ کچھ بھی گھر میں نہیں آئے گا. تو آپ میں اعتدال ہے یا نہیں، یہ فیصلہ خود نہ کرو میرے بھائی. کبھی کچھ دن سخی لوگوں کے ساتھ گزارو تو آپ، ہم سب کو پتا چلے گا کہ ہم سب کیا ہیں، کنجوس ہیں. سمجھ رہے ہو، ہم سب کنجوس ہیں. کچھ دن سخی لوگوں میں اٹھو بیٹھو. اسلام چاہتا کیا ہے؟ جو اسلام چاہتا ہے وہ تو میں پوری بات کہوں گا تو شاید جمعہ پڑھنا چھوڑ دیں آپ لوگ. اسلام کہتے ہیں مسافر خانہ سمجھو اس کو، اتنا نہ اڑاؤ کہ کل مانگنے کی ضرورت پیش آ جائے، بس اس سے کم خرچ کرو، ٹھیک ہے نا. یہ رکھنے کی چیز نہیں ہے. لیکن ہم یہ نہیں، ہم نے تو کتنے سالوں کا جمع کر کے رکھا ہوا ہے، جمع ہوتا جا رہا ہے، ہوتا جا رہا ہے، ہوتا جا رہا ہے، پلاٹ کی شکل میں، گولڈ کی شکل میں، دکانیں، پھر پراپرٹی، ہوتے ہوتے ہوتے. کمال کی بات یہ، اسلام کمانے سے منع نہیں کر رہا، جمع کرنے سے منع کر رہا ہے. اور ہم نے دینداروں کو دیکھا ہے کمانے کی زیادہ کوشش نہیں کر رہے، جمع زیادہ سے زیادہ کر رہے ہیں. بھائی ارننگ بڑھاؤ، اپنی ڈبل کر دو، اس میں فائدہ ہے. مسلمان پاورفل ہوگا تو اسلام ترقی کرے گا. تو کہتے ہیں نہیں یار، میری آمدن مہینے کی اتنی ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے. لیکن اس آمدن کو کیا کر رہے ہیں، جمع کر رہے ہیں. بھائی کمائی ڈبل کر دو تاکہ خرچ بھی کیا ہو جائے، خرچ اچھی جگہوں پہ شروع کر دو. اپنے لیے نہیں کماؤ، قوم کے لیے کمانا شروع کر دو نا. ڈبل کمانا شروع کر دو، 4 گنا کمانا شروع کر دو، لیکن اس کمائی کو پھر خیر کے کاموں میں خرچ کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایماندار تاجر وہ شخص جو اس لیے تجارت کرے کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، ایمانداری کے ساتھ تجارت کرے. پیغمبروں کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن. حضرت عثمان اگر تھوڑا کماتے تو 400 گھوڑے دیتے جہاد میں. بولو نا، گھوڑا لینڈ کروزر تھا اس زمانے کی، 400 V8 حضرت عثمان نے دیے ہیں. کتنا کمایا ہوگا. ہاں، اتنا کمانا کہ آپ اپنے صحت کی کبھی خیال نہ کر سکیں، آپ بیوی بچوں کو بھی ٹائم نہ دے سکیں، وہ پھر کمانے میں بے اعتدالی ہے. کمانے کا ایک حد تک آپ کے ٹائم اور جسم سے تعلق ہے، اس کے بعد کھوپڑی سے تعلق ہے. کھوپڑی نہیں استعمال کر رہا، گدھا بنا ہوا ہے، محنت بہت کر رہا ہے. ہم نے ایسے کمانے والے دیکھے ہیں کہ سارا دن کمانے کی فکر میں ہوتے ہوتے بچوں کی فکر ہی نہیں ہے، بیوی کو ٹائم نہیں دے رہے، ماں باپ کو ٹائم نہیں دے رہے، اپنی صحت کو ٹائم نہیں دے رہے. تو زیادہ کمانے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے. زیادہ کمانے کا مطلب یہ ہے کہ کمانے میں ٹائم تو آپ نے اتنا ہی دینا ہے جتنا آپ کی صحت اجازت دیتی ہے. نماز کا ٹائم نکلے، تہجد کا ٹائم نکل جائے، تسبیحات تلاوت کا ٹائم نکلے اس میں آپ کے لیے، کچھ اللہ کا ٹائم بھی نکلے، کچھ دین کی تبلیغ کا ٹائم بھی نکلے، کچھ پڑھائی کا ٹائم بھی نکلے. ویڈیو نہیں بنائے بھائی، یہاں لکھا ہوا ہے نا، کچھ پڑھائی کا ٹائم بھی نکلے. یہ تمام چیزوں کا ٹائم نکلنے کے ساتھ ساتھ پھر کمانے کو ٹائم دینا ہے. اس میں پھر جب اتنا ٹائم دے کے پھر پلاننگ کر کے اس کو بڑھانے کی کوشش کرنی ہے، یعنی ارننگ کو بڑھانے کی کوشش کرنا ہے. یہ نہیں کہ آپ نے ٹائم زیادہ دینا شروع کر دیا. اس میں ٹائم زیادہ دینے سے تو آپ کی صحت کو نقصان ہوگا نا. ارے 5 نمازیں تو پڑھنی پڑیں گی نا ٹائم پہ. پھر تلاوت روزانہ کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے، صبح شام کی تسبیحات ہیں وہ بھی کرنی ہے، تہجد کی بھی کوشش کرنی ہے، باپ کو بھی ٹائم دینا، اماں کو بھی، بیوی بچوں کو بھی، پھر باقی پھر اپنی ایکسرسائز وغیرہ صحت کو بھی، پھر باقی ٹائم کس کو دینا ہے، وہ پیسہ کمانے کو دینا ہے. پھر اس پیسہ کمانے کے کو جتنا ٹائم آپ نے دے دیا تو اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ پھر ہم اس کو بڑھائیں کیسے. ہم تو 8 گھنٹے کمانے کو دے رہے ہیں، اب اس میں کیسے بڑھائیں ہم. تو بھائی کھوپڑی استعمال کر کے کیا کریں. کیسے بہترین انداز کے ساتھ لاتا ہے اسلام. یہ بھی ہو سکتا تھا کہ خام خواہ کی قربانی دلوائی جاتی کہ 5 دفعہ تم نے الٹے لٹکنا ہے،
تاکہ پتہ چل جائے تمہارا اللہ سے کیا ہے ریلیشن ہے. تو یہ بھی تو قربانی ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ لوگ دلوا رہے ہوتے ہیں. فوج میں نا جب ہم جو این سی سی کی ٹریننگ کی ہے نا کالج میں, تو وہ فوجی صوبے دار ہمیں ٹریننگ دیتے تھے. تو وہ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں آفیسر ہوں, بعض دفعہ خام خامے ڈنٹ پہ لو بیٹھ کے, چلو بھائی اب فوجیوں میں ہوتا ہے نا تاکہ آفس کے آرڈر کو فالو کرنے کا جذبہ پیدا ہو. اب ڈنٹ پیل رہے ہیں, ہمیں پتا تھا بھائی یہ ڈپس لگانے پڑیں گے آپ کو, ٹھیک ہے نا. وہ کہتا ہے جب کھڑے ہو کر دوبارہ لگاؤ. تو یہ سکھایا جاتا ہے فوجیوں کو قربانی کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے. تو اللہ میاں ایسے بھی کر سکتے تھے کہ بس الٹے لٹک جاؤ, ٹھیک ہے نا, 5 ٹائم. قربانی دلوائی ہے لیکن ایسے طریقے سے دلوائی ہے کہ اس میں ہمیں روحانی سکون ملے, اس میں ہمارا اللہ سے ریلیشن قائم ہو, اس میں ہمیں لطف اور مزہ آئے, ہماری دنیا بھی سدھر جائے اس سے. ہمیں حکم دیا سب سے پہلے فجر کی نماز رکھی تاکہ مسلمان صبح دیر سے اٹھنے والی قوم نہ بنے. اللہ میاں یہ بھی کر سکتے تھے کہ پہلی نماز 11 بجے, دوسری نماز شام 3:30 بجے, 4-5 نمازیں ایسے کر دیتے. جہلم والی سرکار نے تو کر دی, فجر رکھی ہے اور ظہر کے بارے میں بولا ہے کہ عصر سے 20 منٹ پہلے آپ ظہر عصر پڑھ لیں اور غروب آفتاب ہوتے ہی مغرب عشاء بھی اکٹھی پڑھ لیں. تو یہ عملی طور پر 2 نمازیں ہوئی ہیں, ٹھیک ہے نا. 5 نمازوں کا مطلب ہوتا ہے اپنی تمام مصروفیات کو دوبارہ سے فارغ کر کے نماز کے لیے آنا. ظہر میں آپ سارے کام چھوڑ کے آتے ہو, پھر واپس چلے جاتے ہو, پھر عصر میں الگ سے آتے ہو, پھر واپس چلے جاتے ہو, پھر مغرب میں الگ سے آتے ہو, پھر واپس چلے جاتے ہو, پھر عشاء میں الگ سے آتے ہو. یہ 5 دفعہ قربانی دلوائی جا رہی ہے. اگر اس طرح سے نمازیں اکٹھی کرنے کا اسلام میں حکم ہوتا تو 3 دفعہ قربانی ہوتی, 5 دفعہ قربانی نہیں ہوتی. دیکھو ہم ظہر سے پہلے 4 سنتیں پڑھتے ہیں اور 4 فرض پڑھتے ہیں. ان سنتیں پڑھنے میں کوئی قربانی ہوتی ہے ہمیں؟ اس لیے کہ تو نماز کے لیے آئے ہوئے ہیں نا. تو اگر ہم 4 فرض کے ساتھ 4 عصر بھی پڑھ لیں تو عصر کی قربانی تھوڑی ہی پھر یہ. تو 5 نمازوں کا مطلب بھی 5 ٹائم پہ آنا ہے. اس میں شاپنگ واپنگ ہی تو رکاوٹ بنتی ہے, اور آپ نے شاپنگ کے لیے کہہ دیا اہل حدیث. حالانکہ اہل حدیث یہ مانتے نہیں ہے, لیکن یہ اس کی عادت ہے جہلم والی سرکار کی کہ کسی بھی مسلک میں کوئی بھی الٹا فتویٰ دے رہا ہوگا نا تو اس الٹے مولوی کو لا کے ہائی لائٹ کر کے مسلک کو بدنام کرنا. تو ایک اہل حدیث کا وہ چلایا کہ ایک اہل حدیث کہتے ہیں کہ میں جب 12:30 بجے شاپنگ کے لیے جاتا ہوں نا اپنی بیوی کو لے کے, تو 12:30 بجے ظہر کے ساتھ کیا پڑھ لیتا ہوں. یہ جہلم والی سرکار کا کلپ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے کہ 12:30 یا 12 بجے جیسے ہی ظہر کا وقت داخل ہوا تو ظہر کے ساتھ فوراً کیا پڑھ لیتا ہوں عصر. حالانکہ قرآن میں سورہ نور اللہ کیا کہتے ہیں, رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ. مسجدوں میں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو تجارت اللہ کی یاد اور نماز سے غافل نہیں کرتی, بزنس ہی اللہ کی یاد. اور اللہ فرماتے ہیں مسجدوں میں ہوتے ہیں. پتہ چلتا ہے کہ کہاں آگے پڑھنی ہوتی ہے, جماعت سے بھی اور اپنے ٹائم پہ بھی. اور اسی شاپنگ کو آپ نے ذریعہ بنا لیا 2 نمازیں اکٹھی کرنے کا, اثر گول کر دیا آپ نے. یہ ہے تفقع اور بصیرت. آج بہت بڑی مصیبت یہ ہے کہ اسلام کا حکم پر یا تو عمل نہیں کرتے, اور اگر کرتے ہیں تو ایسوں سے پوچھ رہے ہوتے ہیں جن کو خود بھی حکم معلوم نہیں ہوتا, مستند نہیں ہوتے, پھر بحث بھی کرتے ہیں فضول. اگر کسی مستند عالم سے رابطہ کریں تو پھر اس کی رائے کو مانتے نہیں ہیں. بھی میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا, ایک جامعۃ الرشید کے ایک مفتی ہیں, ان سے کسی نے مسئلہ پوچھا کہ بالوں کو کیا کالا رنگ لگانا جائز ہے. تو مفتی صاحب تھے, ینگ نوجوان مفتی ہیں, انہوں نے جواب دیا کہ 40 سال سے پہلے بلیک کلر لگا سکتے ہیں, 40 سال کے بعد نہیں لگا سکتے. فیس بک پر ہر آدمی فنٹر بیٹھا ہوا ہے, نیچے اتنے الٹے کمنٹس کہ اس مفتی کو دیکھو بغیر دلیل کے مسئلہ بتا دیا اس نے. یہ 40 اور 40 کے بعد کا فرق کون سی حدیث سے نکالا ہے, یہ کون سی قرآن کی آیت سے نکالا ہے. بس انہی مفتیوں نے دین کو برباد کر دیا, انہی مفتیوں نے دین کو تباہ کر دیا. بہت زیادہ تر نیگیٹو کمنٹس. تو میں نے کہا کہ یہ ان میں سے ہر شخص کیا بنا ہوا ہے بھائی. جب ایک ریلائبل ادارے کا ایک مستند عالم ہے, یا تو ہونا کوئی بھی اٹھ کے پھینک رہا ہو, تو اتنا بے وقوف تو نہیں ہوگا نا کہ بغیر دلیل کے 40 سے پہلے اور بعد کا فرق کر کے مسئلہ بتا دے. بعض دفعہ عالم کے پاس مسائل کا رش ہوتا ہے, وہ جواب کو فوکس کر رہا ہوتا ہے, اختصاراً دلیل ذکر نہیں کی جاتی. اور جن کا مستقل کام ہوتا ہے نا مسائل بتانا, وہ یہ کر بھی نہیں سکتے. یہ تو وہ کرتے ہیں جنہوں نے ہفتے میں 1 کلپ ریکارڈ کروانا ہوتا ہے, اور اس میں بھی آگ لگانی ہوتی ہے امت میں.
جو صبح شام یہ کر رہے ہیں کام، تو اس کے لیے عوام کے لیے اتنا کافی ہے کہ کسی مستند دینی ادارے سے فارغ ہے یا نہیں، اور دینی ادارے کا مستند ہونا بھی اچھی طرح پہلے تحقیق کرے، کیسے لوگ ہیں، کیا کرتے ہیں، کیا سلیبس پڑھایا جاتا ہے۔ جب ایک دفعہ تحقیق ہو گئی تو اب ہر مسئلے پر وہ دلیل بتاتا رہے گا، اس کا تو بیچارہ سارا دن ایک ہی مسئلے میں لگ جائے گا۔ بالکل اس کی مثال ایسے ہے جیسے کلینک میں کوئی مستند ڈاکٹر بیٹھا ہو، تو آپ یہ تحقیق تو کرتے ہیں کہ یہ کسی اچھے ادارے سے ہے یا نہیں ہے، بلکہ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ بھائی تم آج کل کس ہاسپٹل میں ہو۔ وہ اگر کہ میں آنکھ خان میں سینئر ڈاکٹر ہوں، آپ آنکھ بند کر کے علاج کراتے ہو، یار ایک ریلائبل ادارہ ہے۔ اب وہ 24 گھنٹے پیشنٹ کو دوائیں دیتا رہے اور ان کے دلائل بھی بتاتا رہے کہ میں نے پیناڈول اس لیے دی ہے، اس کی یہ وجہ ہے، اور اس میں ایموکسل کا میں نے جو اضافہ کیا اس کی یہ وجہ ہے، اور آگمنٹن جو میں نہیں دے رہا اس کی یہ وجہ ہے۔ تھوڑے دن میں وہ ڈاکٹر بیزار آ جائے گا، وہ یہ کہے گا میں سارا دن 25-30 پیشنٹ کو میں نے دیکھنا ہے۔ لوگ یہاں ایک بات کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں دین میں اور دنیا میں فرق ہے۔ دنیا میں تو ہم دلیل نہیں پوچھیں گے، دین میں پوچھیں گے تاکہ کسی کی اندھی تقلید لازم نہ آئے۔ تو یاد رکھیں کچھ بیسک مسائل ہیں اسلام کے، موٹے موٹے مسائل ہیں جن پر پوری امت کا اجماع ہے، ان میں تو دلیل بھی پوچھی جائے گی، اور جو اجماع سے ہٹ کر بات کرے گا اس پہ اعتماد ہی ختم ہو جائے گا۔ لیکن کچھ مسائل ہیں پیچیدہ، ان میں صحابہ سے بھی ثابت ہے کہ وہ ہر مسئلے کی دلیل نہیں بتاتے تھے، بہت سارے صحابہ، اور فتاوا بھرے ہوئے ہیں حدیث کی کتابوں میں، مسئلہ بتایا چلو پتلی گلی سے نکلو۔ آپ کہہ سکتے ہیں وہ صحابہ تھے، آج کے لوگوں کو صحابہ پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، وہ صحابہ تھے، لیکن اس دور میں گمراہ لوگ بھی ہول سیل کے حساب سے موجود تھے۔ یہ اسلاف کا دور تھا، معتزلی بھی تھے، خوارج بھی تھے۔ لوگ کہتے تھے بھائی جنہوں نے نبی کی صحبت اٹھائی ہے، جن پر دوسرے صحابہ نے اعتماد کیا ہے، تو ہمارے لیے اتنی دلیل کافی ہے۔ تو اسی طرح آج بھی درجنوں فرقے ہیں، لیکن اللہ نے انسان میں یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ چند دفعہ کسی کی مجلس میں بیٹھ کے اندازہ لگا لیتا ہے کہ یہ اہل حق میں سے ہیں یا اہل باطل میں سے۔ یہ چند دفعہ یہ اندازہ ہو جاتا ہے، اللہ نے کوئی بہت مشکل کام نہیں رکھا یہ، اور یہ سب کر رہے ہیں، اعتماد کی بنیاد پر فالو کیا جاتا ہے۔ اہل حدیث اگر اہل حدیث عالم کو فالو کر رہا ہے، اعتماد کی بیس پہ فالو کر رہا ہے۔ ہر مسئلے کی نہ اہل حدیث عالم دلیل بتاتے ہیں، اور اگر دلیل بھی بتاتے ہیں تو ادھوری، پوری کوئی نہیں بتاتا، کیونکہ پوری دلیل اگر آپ بتائیں گے نا تو اس طرف کی بھی اور پھر اس طرف کی بھی، پھر دونوں طرف کی دلیلوں کے بعد کس مفتی نے، کس مجتہد نے کس رائے کو کن ترجیحی بنیادوں پہ فالو کیا، وہ تمام دلائل آنے چاہیے۔ ایک مسئلہ بتانے میں کم سے کم 24 گھنٹے لگیں گے، اور پھر بھی مستفتی کنفیوز ہو کے جائے گا، وہ ایک رائے لے کے نہیں جائے گا، وہ کہے گا مجھے سمجھ میں۔ کیا معاذ اللہ یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں فساد رہے، دنیا میں امن قائم نہ ہو، لوگ بھوک میں مبتلا ہوں، لوگ مسائل کا شکار ہوں؟ تو اللہ کو ان سب چیزوں سے کیا ملتا ہے بھائی؟ انسانوں کو پریشانیوں میں ڈال کے اللہ کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ کیا والدین چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد پریشانیوں میں رہے؟ لیکن حدیث میں تو آتا ہے بھائی اللہ کو اپنی مخلوق سے محبت ماں سے 70 گنا زیادہ ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کیوں انسان کو پریشانیوں میں بھی ڈالتے ہیں؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، خوف میں ڈالیں گے، بھوک میں ڈالیں گے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال کا نقصان بھی ہوگا، وَالْأَنفُسِ، جانوں کا نقصان بھی ہوگا، وَالثَّمَرَاتِ، پیداوار کا نقصان بھی ہوگا۔ سارے ہی نقصانات اللہ نے ذکر کر دیے۔ تو اتنے سارے نقصانات میں ڈالنے سے اللہ چاہتے کیا ہیں؟ اللہ بتاتے ہیں، میں بتاتا ہوں کیا چاہتا ہوں۔ میں نے دنیا کو دارالامتحان بنایا ہے۔ دنیا عیش کی جگہ نہیں ہے، مزے کی جگہ نہیں ہے۔ یہاں مزے ملیں گے تمہیں، لیکن یہ جگہ مزوں کی نہیں ہے۔ یہاں پیٹ بھرے گا تمہارا، لیکن یہ جگہ پیٹ بھرنے کی نہیں ہے۔ یہاں دولت ملے گی تمہیں، لیکن یہ جگہ دولت کمانے کی نہیں ہے۔ یہاں تمہیں صحت ملے گی، لیکن یہ جگہ صحت کمانے کی نہیں ہے۔ یہاں تم شادیاں کرو گے، لیکن یہ جگہ شادیاں کرنے کی نہیں ہے۔ تم لائف کو انجوائے بھی کرو گے، لیکن یہ انجوائمنٹ کی جگہ
نہیں ہے. پھر کس کی جگہ ہے اللہ یہ تو نے بنائی کیوں ہے؟ کافر کہتا ہے ایسا ہی بنا دی اللہ نے, کوئی وجہ نہیں ہے. کچھ کافر کہتے ہیں بنائی کہاں, بن گئی خود بخود, خود بخود ہمارا دماغ بن گیا, خود بخود ہماری آنکھیں بن گئیں, خود بخود ہماری ناک بن گئی, خود بخود ہم سب بن گئے اور چل پھر رہے ہیں. آٹومیٹیکلی یہ سب کچھ ہو رہا ہے. ہو نہیں سکتا بھائی, آٹومیٹک مشین بھی بنائی جاتی ہے, بنتی نہیں ہے. مینول سے زیادہ تو آٹومیٹک مشکل ہے. پہلے مینول مشینیں ایجاد ہوئی ہیں, آٹومیٹک بعد میں, ان پہ زیادہ محنت ہوئی ہے. تو آٹو پہ بھی سیٹ ہونے میں ٹائم لگتا ہے. پہلے کوئی آپ کو ایک ٹریک پہ چلاتا ہے, پھر آپ آٹو ہو جاتے ہیں. جیسے کچھ لوگ دوسری شادی کرتے ہیں, پھر تیسری کرتے ہیں, پھر وہ آٹو پہ سیٹ ہو جاتے ہیں, کرتے ہی رہتے ہیں, ان کو روکنا پڑتا ہے بس کرو. کچھ لوگ میلے رہتے ہیں, گندے میلے گندے رہ کے سیٹ ہو جاتے ہیں کس پہ, میل کچیل پہ. کچھ صاف ستھرے رہ کے سیٹ ہو جاتے ہیں کس پہ, صفائی پہ. اب ان کو صفائی ستھرائی کی ترغیب دینے کی ضرورت نہیں ہوتی بھائی, وہ اسی پہ سیٹ ہو گئے. لیکن شروع میں سیٹ کوئی کرتا ہے یا خود آپ ہوتے ہیں, یہ کام آٹومیٹیکلی نہیں ہوتا. تو کافر تو آرام سے جان چھوڑا لیتا ہے. وہ کہتا ہے بھائی یہ جو دنیا میں حوادث ہو رہے ہیں, جنگیں ہو رہی ہیں, میزائل آ رہے ہیں, ڈرون آ رہے ہیں, یہاں سے جا رہے ہیں, ادھر سے تشریف لا رہے ہیں, اور سائرن بج رہے ہیں جنگ کے, یہ سب کیا ہے, نیچرل, آٹومیٹیکلی یہ ہو رہا ہے, چلتا رہے گا ایسے. بیماریاں آئیں, پریشانیاں آئیں, کووڈ آیا, پوری دنیا کو لپیٹ لیا اس نے, موتیں ہوتی ہیں, ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں. تو اس کے پاس تو اس نے ایک جواب تراشا ہوا ہے جس کا قرآن نے بھی تذکرہ کیا, ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر. بھائی یہ نیچرل ہے, دنیا کی زندگی ہے, اور زمانے کے تصرفات ہیں. زمانہ کسی کو اٹھاتا ہے, کسی کو گراتا ہے. زمانہ کبھی خوشیاں دیتا ہے. لوگ کہتے ہیں نا ٹائم, پہلے کہتے تھے وقت کی بات ہوتی ہے, بندے دی بات ہوتی ہے, تے وقت کی بات ہوتی ہے. اب کہتے ہیں ٹائم کی بات ہوتی ہے. کل کہیں گے ٹائم کی ٹاک ہوتی ہے. سب کچھ انگلش میں آہستہ آہستہ کنورٹ ہو رہا ہے. امام حضرات نے دعا بھی انگلش میں مانگنا شروع کر دی اب تو, اے اللہ ہماری تمام پرابلمز کو حل فرما دے. تو میں نے کہا امام صاحب کو چاہیے تھا جب اتنی انگلش ہے تو حل کو سولو کہہ دیتے, اے اللہ ہماری تمام پرابلمز کو سولو فرما دے. اور اے اللہ کہنے کی کیا ضرورت ہے, او اللہ بولو, او اللہ. آہستہ آہستہ ہم کدھر کو کھسک رہے ہیں, سب ادھر کو کھسک رہے ہیں, انگلش کی طرف. انگلش ضرور سیکھو, بین الاقوامی زبان ہے, میری اور آپ کی ضرورت ہے, لیکن اپنی زبان سے رشتہ مت توڑو بھائی. ہم بھی کسی چیز میں بیلنس ہے ہی نہیں, یا تو ادھر کو کھسک جاتے ہیں پورا, یا بالکل ہی دیسی ہو جاتے ہیں.